اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اس طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ اب یہ وحی کا نزول کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہم اتنے خوش قسمت بندے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن پاک کتاب موجود ہے وہ ہمارے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل یعنی کہ بولنے اور کرنے ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، تاکہ ان کے پہلے اللہ فرماتا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ کہف میں بھی ذکر ہے، آیت نمبر 13 پر فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں یعنی اہدنا الصراط المستقیم پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم میں اللہ فرماتا ہے، 76 نمبر آیت ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں اللہ پورا قرآن پاک میں بار بار آیات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے 17 نمبر آیات، فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ سورۃ المدثر میں 31 نمبر آیات میں فرمایا اللہ نے اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقعہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے 124 نمبر آیات، فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا تھا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بے کثرت جمع ہو رہے ہیں۔ منافقوں نے مومنین سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بے کثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اب دیکھیں جو ایمان پر اٹھتا ہے وہ کبھی بھی ڈر کر نہیں بھاگتا، وہ ایمان پر مضبوطی اختیار کرتا ہے۔ یہی واقعہ، یہی آیات انہی مسلمانوں سے، انہی مومنین سے منسوخ کی گئی ہے کہ یہودی و نصارہ اور قادیانی جتنے بھی ہیں وہ تو اسی بات سے ہمیں ڈراتے رہیں گے، لیکن ایمان والے ایمان میں اور سخت لے جائیں گے، تو ہم اپنے کام سے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بے کثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران 173 نمبر آیات، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 اور حدیث میں وارد ہے، ٹھیک ہے، فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22، اسی طرح اس میں بھی بیان ہے کہ اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہونے کی مثال ہے۔ ابو داؤد عن ابی امامہ یعنی اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا، معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے، راؤ ابو داؤد عن ابی امامہ اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے، نہ ان کو پورا کرے نہ ان کو پورا کرے، اس نے ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی
اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، رواه الطبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس بات اس سے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحم اللہ علیہ نے آیت کریمہ شرح لکم من الدین الخیر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ شرعۃ و منہاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا رستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت میں لفظ دعاؤکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیسے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ یہ ہمیں اسی بات کی طرف لے کر جا رہی ہیں جو پچھلی قوموں کی طرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ تم ان میں سے نہ ہو جانا، قول اور فعل میں پکے رہنا، ایمان اور اتحاد کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ہی دشمنی کرنا۔ اور اللہ پاک کی اس فرمان کی تشریح کی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ یورپ اور پچھم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو انسان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کو سچا تسلیم کرے، جیسے کہ ابھی پچھلی کتابیں جتنی بھی گزری ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں، اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں، ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس پر ہمارا ایمان مکمل ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی جو ہم نے اس بات کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، تو اب ہم ان کی اور قیامت کو برحق مانتے ہیں، فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو بھی سچا تسلیم کرتے ہیں، جس قدر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو، تنگ دست مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑوانے اور نماز میں پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، جب وہ کسی عمل کی بابت وعدہ کریں، اور وہ لوگ جو صبر اور شکر کرنے والے ہوں، تنگ دستی میں، بیماری میں، مارکہ جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں، یقیناً ایمان والے کامیاب ہوگے۔ اللہ بار بار فرماتا ہے جو نیکی کی طرف جاتا ہے وہ فلاح پا کے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتیں یعنی بری باتوں اور گالی گلوچ سے برکنار رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشرب زنی سے وغیرہ سے شہوت زانی کرے، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانت و عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ ہمیں بار بار بتلا رہا ہے کہ تمہارے سامنے کتاب قرآن مجید جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، اپنی تمام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہو، تو تم پر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ واجب کر دے گا، تم وہاں پر ہمیشہ رہو گے، وہاں پر تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں جنت کے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ ہمارے لیے کتاب قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف اور دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس رزلٹ تو موجود ہے، اب دنیا میں رہ کر ہم نے امتحان دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم والا یا گمراہی والا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا شامل فرمائے۔ اللہ اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب کرے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔